السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق وقال عليه الصلاة والسلام أنا محمد وأنا أحمد وقال عليه الصلاة والسلام ختم بي النبيون اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جن وجوہات کی بنیاد پر پیدا کیا ہے، ان وجوہات میں ایک وجہ جو سب علماء کے نزدیک مشترکہ ہے، وہ حضرت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود بابرکت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کا وجود سبب وجود کائنات کہا جاتا ہے۔ جتنے کائنات میں مخلوق ہیں ان سب کو اللہ نے
جس ذات اقدس کو وجود میں لانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا، جو مختلف روایتوں کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات بابرکت کی آمد ہے۔ اسی لیے اللہ نے عرش اعظم پر اپنے نام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو جوڑا۔ یہی سبب بنا آپ علیہ السلام کے اس نام کی برکت سے آدم علیہ السلام نے وسیلہ دے کر اللہ سے معافی مانگی۔ در منصور کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی عرش اعظم پر جب حضرت آدم نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے یہ کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، یہ ایسی ذات کا نام ہے جس ذات کا واسطہ اور وسیلہ دیا جائے اللہ ضرور قبول کرے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا وسیلہ پیش کیا اپنے توبہ میں۔ اللہ نے پوچھا بتاؤ بھائی تمہیں کیسا پتا؟ کہا جس وقت میں نے سب سے پہلی آنکھ کھولی، عرش اعظم پر نام لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں سمجھ گیا یہ بہت بڑی ہستی کا نام ہے، اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے یکتا ہیں، یکتا موتی۔ چلو ان کا نام لے کر میں دعا کر لیا کروں، کہہ دیا کروں۔ چنانچہ انہوں نے نام لے کر کہا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اب یہاں ایک علمی سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سکھانے والے اسماء کلہا، فلاں چیز کا نام کیا ہے، فلاں چیز کا نام کیا ہے، فلاں چیز کا نام کیا ہے۔ ابھی آدم علیہ السلام فرما رہے آنکھ کھلتے ہی میں نے نام پڑھ لیا۔ سوال پیدا ہوا جب اللہ نے سکھایا ہی نہیں تو حضرت آدم پڑھے کیسے؟ علماء نے بڑی حکمت کے ساتھ جواب یہ عرض کیا، دیکھو دنیاوی علم انبیاء کو سکھانا پڑتا ہے، دینی علم انبیاء کی فطری علم ہے۔ نبی حضرت آدم علیہ السلام پیدائشی ہیں، جب نبی پیدا ہوئے تو اللہ نے جتنی ان کو ضرورت کا شرعی علم ہے وہ عطا کر دیا، لیکن دنیاوی علم انبیاء نہیں جانتے۔ دنیاوی علم سکھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو علم سکھایا وہ علم دنیاوی علم اللہ نے سکھایا ہے، دینی علم وہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو عطا کر چکا تھا، وہ پہلے ہی جانتے تھے چند باتیں، دیگر باتیں وحی کے ذریعے سے اللہ نے عطا کی۔ اس لیے یہاں اسماء کلہا، اسماء سے مراد یہاں ناموں چیزوں کے نام اللہ نے سکھائے، حتی القصعۃ والقصیعہ، حتی الفسعۃ والفسیعہ۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے نام سکھایا، چھوٹے چھوٹے برتنوں کا نام کیا ہے، بڑے بڑے برتنوں کا نام کیا ہے،
اور بدن سے نکلنے والے ہواؤں کا نام کیا ہے، یہ تمام نام اللہ نے سکھایا، اللہ نے سمجھایا۔ تو گویا حضرت آدم علیہ السلام جس وقت وسیلہ، تو اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ یہ ایک واقعات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے، جب حضرت آدم جنت جیسی جگہ میں، جہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں وہاں تمہارا جی جو چاہے وہ تمام چیزیں ملیں گی، اور تمہیں تمہارے تمام جتنے بھی تمہارے لیے تیار کردہ ہیں وہ تمام چیزیں تمہیں دستیاب ہوں گی، ایسی جگہ پر جس کا بدل دنیا میں نہیں ہے۔ ارے بھئی جنت کا کوئی بدل دنیا میں نہیں ہے، تو ویسے جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام بالکل اکیلاپن، تنہائی، اداسی، مرجھا ہوا چہرہ اور کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آدم اس طرح کیوں ہے، کیا ہو گیا آدم کو، جنت میں خوشی کیوں نہیں نصیب ہو رہی، جنت میں خوش کیوں نہیں رہ رہے ہیں۔ ارے بھئی انسان کو اللہ نے انس سے بنایا، انس کے معنی ساتھ میں کوئی رہنا چاہیے۔ اگر ساتھ میں کوئی نہیں رہے گا انسان، وہ ہر اعتبار سے کمزور ہو جائے گا، طبیعت کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، اس کے اندر عجیب سا غصہ، عجیب سی وحشیت، عجیب سی حیوانیت، عجیب سی ہیبت، وہ اسی تنہائی میں گھٹ گھٹ کر مر جائے گا۔ اسی لیے کسی انسان کو سزا دینا ہو اسے تنہا کر دو، کچھ مت کرو، تنہا کر دو، بیکاٹ کر دو، میں نہیں ملوں گا، تو نہیں ملے گا، کوئی مت ملو۔ اتنا وہ تنہائی محسوس کرے گا کہ نتیجتاً وہ چاہے گا کہ میرے ایسے جینے سے بہتر خودکشی کر لو۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تنہائی بڑی مصیبت ہے، تنہائی سزا ہے، تنہائی موت ہے، تنہائی انسان کے مزاج کے خلاف ہے، چاہے وہ جنت کیوں نہ ہو۔ اب حالانکہ ابھی تنہائی کا تصور پیدا ہی نہیں ہوا، حضرت آدم اکیلے ہیں، ہاں بھئی سب کے ساتھ مل کر اکیلے ہوئے تو الگ بات تھی، لیکن آدم علیہ السلام پیدا ہی ہوئے اکیلے، پھر بھی تنہائی محسوس کر رہے ہیں۔ ارے کچھ بولنے کے لیے، کچھ بیٹھنے کے لیے، کچھ کہنے کے لیے، کچھ تبادلے خیال کے لیے کوئی نہ کوئی تو ہو، اپنا دکھ درد سنائیں، خوشی بانٹیں، کوئی نہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب کھوئے کھوئے سے تھے، اسی اداسی میں آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ اب وہ جب بیدار ہوئے ہیں تو انہوں نے دیکھا پاس میں حضرت حوا بیٹھی ہوئی ہے۔ مردوں میں سب سے زیادہ حسن اللہ نے حضرت یوسف کو بنایا، عورتوں میں سب سے زیادہ حسینہ اللہ نے حضرت حوا کو بنایا۔ حضرت حوا سے بڑھ کر حسینہ کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ نے خود اپنی ذات سے حضرت حوا کو بنایا۔ آپ اندازہ لگائیے، جنت کی تمام چیزوں سے حوا اگر بہتر لگے تو اللہ کیسا بنایا ہوگا؟ جنت کی تمام خوشیوں میں اس سے خوشی ملے، جنت کی تمام آرام دہ میں اس سے آرام ملے، جنت کی تمام نعمتوں میں یہ نعمت بالا تر ہو، اعلیٰ تر ہو، تو اللہ کیسے بنائے ہوں گے حضرت حوا کو؟ اخلاق کے اعتبار سے، عادتوں کے اعتبار سے، انسیت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، مودت کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے لاجواب اللہ نے بنایا حضرت حوا کو۔ جب حضرت حوا
پاس میں بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت آدم بہت خوش ہو گئے، حضرت آدم بہت خوش ہو گئے۔ تب ان کو جنت لگنے لگی، تب ان کو وہ گھر کیا جو گھر میں گھر والی نہ ہو، وہ گھر نہیں، اس گھر کو کمرہ کہیں گے۔ گھر میں گھر والی آنے کے بعد چاہے وہ کمرہ کیوں نہ ہو، گھر بن جائے گا۔ گھر والی کے بعد وہ گھر بنتا ہے۔ آپ بڑا محل لے لیے، سنگل بیڈ روم ڈبل بیڈ روم لے لیے، لیکن تنہا رہتے ہیں، اسے گھر نہیں بولیں گے، گھر والی آنے کے بعد ہی گھر بولیں گے۔ کمرہ کیوں کہیں گے؟ کم رہ، یعنی کم رہا کر، زیادہ رہے گا پریشان ہو جائے گا۔ باہر چلے جا، دوستوں سے مل، اپنا کام و کاج کرتا رہ، دیگر مصروفیتوں میں مصروف رہ، کم رہ، اس لیے اسے کم رہ کہا جاتا ہے۔ کم رہا کر، کم رہ، کم رہ، یہ ہے اردو کی نزاکت، اردو کی نزاکت۔ کمرہ، کم رہنے کی جگہ کو کمرہ کہتے ہیں۔ گھر کہا جاتا ہے جو گھر گیا وہ گھیر گیا، گھیر گیا، ایک طرف بیوی آ گئی، ایک طرف بچے آ گئے، سب گھیر لیے، تو وہ گر گیا نہیں، گر گیا۔ ہم لوگ بنگلور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جو گھر گیا وہ گر گیا، گر گیا نہیں، گھیر گیا، یعنی لوگ اس کو اطراف میں چچا آ گئے، ماموں آ گئے، تایا آ گئے، نانا آ گئے، عربی خوشی سے بچے دوڑ کر آتے کہ نہیں آتے؟ گھر کو جاتے ہی سب سمٹ جاتے ہیں، ایک انسیت۔ باہر رہتے ہوئے جتنا ٹینشن ہے وہ پورا ٹینشن گھر جانے کے بعد مینشن ہو جاتا ہے، ٹینشن سب ختم۔ تو حضرت آدم جنت میں رہتے ہوئے کوئی ان کو اتنی فرحت خوشی، بے اکیلا آدمی اگر چلتا ہے کہیں ٹور پر، اسے مزہ نہیں آئے گا جب تک کہ کوئی ہم سفر نہ ہو۔ جنت کا بھی یہی حال تھا، ہم سفر کوئی نہیں۔ تو جب حضرت حوا آ گئی، انتہائی خوش حضرت آدم نے حضرت حوا سے مصافحے کا ارادہ کیا، تو اللہ نے کہا آدم رکو، پہلا آپ کا نکاح ہوگا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، فرمایا ہم نے بیوی کو تمہارے ہی سے پیدا کیا، لیکن پہلے آپ کا نکاح ہوگا آدم، نکاح کے بعد پھر آگے کی کارروائی جاری رکھو، بات کرو، ملو، انسیت پیدا کرو، مودت پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری کیا۔ اب آدم سے کہا آدم مہر ادا کر، مہر ادا کر۔ حضرت آدم نے کہا یا اللہ میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ جنت میں جو ہے وہ سب کچھ تیرا ہے، میرا کیا ہے؟ مہر ادا کرنے کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ در منصور کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا آدم درود پڑھو اس نبی حبیب پر، نبی محبوب پر جس کو تم نے عرش پر دیکھا۔ اشارہ تھا وہ، اس نبی پر درود پڑھو۔ درود پڑھا حضرت آدم علیہ السلام۔ درود پڑھنے کے بعد اللہ نے کہا اسی درود کو مہر بنا کر ہم تمہارا نکاح کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی نے استدلال کیا، قولی، جیسے حضرت نبی علیہ السلام کے پاس کسی نے نکاح کا ارادہ ظاہر کیا، حضور جی یہ چاہتا ہے میں نکاح کروں۔ حضور نے فرمایا ما عندکا، بتا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا جاؤ جا کر لوہے کی انگوٹھی ہے تلاش کرو، تلاش کر کے لے آؤ۔ گئے جا کر تلاش کیے لوہے کی انگوٹھی ہے کہ نہیں، لوہے کی انگوٹھی ملی نہیں، واپس آ گئے، کہا نہیں ملی حضور۔ فرمایا جاؤ دوبارہ تلاش کرو۔ گئے جا کر تلاش کیا، آ کر کہنے لگے حضور نہیں ملی۔ کہا جاؤ جا کر تلاش کرو۔ سہبارہ گئے تلاش کیے، آ کر کہنے لگے حضور نہیں ملی۔ 3 مرتبہ آپ نے سینڈ کیا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ جب تینوں مرتبہ آپ نے بھیجا، تینوں مرتبہ چہرے پر جھلڈی لائے بغیر وہ جاتے رہے، انکار نہیں کیا۔
اور حضور چہرہ پڑھ رہے ہیں، حضور چہرہ پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو کسی انسان کو اب پرکھنا ہو تو اسے فیس ریڈنگ ایک فن ہے، فیس ریڈنگ، چہرہ پڑھو، کسی کا چہرہ پڑھ کر آپ بتا سکتے ہیں اس کا مزاج کیا ہے، اس کی طبیعت کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کے اندر غصہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر امانت داری ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر وفاداری ہے کہ نہیں ہے، اس کے غدار ہے یا امانت دار ہے۔ آپ چہرہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ الگ فن ہے، یہ الگ فن ہے، یہ ہر ایک کو اللہ نصیب نہیں کرتے۔ ایمان کی فراست جب اللہ کسی کو عنایت فرماتے ہیں، وہ بندہ چہرہ دیکھ کر بتا دیتا ہے یہ انسان سچا ہے، یہ انسان جھوٹا ہے، یہ انسان کمینہ ہے، یہ انسان وفادار ہے، یہ انسان اچھا ہے، یہ انسان دغا باز ہے۔ یہ چہرہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں۔ یہ فن کو فیس ریڈنگ، چہرہ پڑھنا، فراست کہا جاتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام 3 مرتبہ روانہ فرمائے، جاؤ بھئی جاؤ، لوہے کی انگوٹھی ملے تو تلاش کرو۔ اس کے بعد یہ منسوخ ہو گئی یہ روایت۔ جس طرح آیتیں منسوخ ہوتی ہیں ویسے روایتیں منسوخ ہوتی ہیں۔ اس سے یہ استدلال نہیں کرنا کہ بھئی لوہے کی انگوٹھی جائز ہے کیا عورتوں کو، لوہے کی انگوٹھی جائز ہے کیا مردوں کو، نہیں، یہ روایت منسوخ ہو چکی، پرانی روایت۔ یعنی حضور علیہ السلام کا بار بار بھیجنے کا منشا انگوٹھی تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر 3 باتیں دیکھنا ہے۔ نمبر 1، مرد اپنی بیوی کو نبھا سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے اور اسے برداشت کر سکتا ہے، اس کے ساتھ جی سکتا ہے۔ اس کی 3 علامت کیا؟ نمبر 1، بیوی کا نان و نفقہ لینے کی صلاحیت رکھنے والا ہونا، جس کو کہتے ہیں محنتی، محنتی ہونا، محنتی مرد، چاہے اس کے پاس بوقت نکاح شادی کے موقع پر کچھ نہیں، لیکن لڑکی کے والد نے دیکھا یہ بچہ، یہ نوجوان جس کو میں منتخب کر رہا ہوں میری بیٹی کے لیے، یہ نوجوان میری بیٹی کو آنسو بہائے بغیر دیکھ لے گا، یہ بہترین سہارا بنے گا، بہترین وکیل بنے گا، بہترین کفیل بنے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنت دیکھی حضرت شعیب علیہ السلام نے اور اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا، حضرت شعیب نے دیکھا محنتی انسان ہے، نکاح کرا دیا۔ تو ہم لوگ خالی کمائی نہیں دیکھنا، کمائی نہیں، بعض لوگ رہتے ہیں بے کمائی دیکھے، اچھی نوکری میں تھے، اللہ نہ کرے نوکری چلی گئی، نوکری جانے کے بعد گھر میں بیٹھ گئے حضرت والا، حالے تو بھی ہلنے کو تیار نہیں، 6 مہینے بیٹھ گئے۔ کیوں بھائی؟ نہیں، نوکری تلاش کر رہا ہوں، نوکری تلاش کر رہا ہوں، نوکری تلاش کر رہا ہوں۔ ارے بھائی، نوکری تلاش کرنے کا منشا کمائی ہے۔ نوکری تلاش کرتے کرتے کیا دوسرا کام کرنا منع ہے؟ کیا نوکری تلاش کرتے کرتے دوسری ڈیوٹی کرنا منع ہے؟ نوکری تلاش کرتے رہو، تلاش کرتے کرتے دوسرے سورسز کمائی کے جو ہیں وہ اختیار کرتے رہو۔ ہاں، جب نوکری مل جائے اسے چھوڑ دو، آگے بڑھ جاؤ، گھر میں بیٹھو مت۔ مردوں کے لیے بے عزتی گھر میں زیادہ رہنا ہے۔ جتنا مرد باہر رہے گا اتنا وہ عزت والا رہے گا، جتنا مرد اندر رہے گا اتنی عزت کھوئے گا۔ اسی لیے پرانے زمانے میں باہر ایک چبوترا بناتے تھے، چبوترا، آپ لوگ جانتے ہیں پرانے لوگ۔ وہ چبوترا کیوں ہوتا تھا؟ ریٹائرڈ مرد ڈیوٹی کے اوقات میں چبوترے پہ آ کر بیٹھ جاتے تھے، برابر 9 بجے نکلے گھر کو، 5 بجے واپس گئے۔ حالانکہ پینشن تو بہرحال آ ہی رہی ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن گھر میں زیادہ رہنا ان کو پسند نہیں۔ باہر جائیں گے پھر گھر کو آئیں گے، کھیتی کو جائیں گے پھر گھر کو آئیں گے، مسجد کو جائیں گے پھر گھر کو آئیں گے، جماعت میں جائیں گے پھر گھر کو آئیں گے،
یا محنت میں جائیں گے، پھر گھر کو کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں گے، پھر گھر کو آئیں گے، تاکہ باہر رہتے ہوئے یہ احساس پیدا ہو عورتوں کے اندر کہ مرد باہر گئے ہیں۔ الغرض تو حضور نے پہلی مرتبہ بھیج کر یہ دیکھا محنتی ہے کہ نہیں، دوسری مرتبہ بھیج کر یہ دیکھا کہ غیرت مند ہے کہ نہیں، تیسری مرتبہ بھیج کر یہ دیکھا کہ جفاکش ہے کہ نہیں۔ جب دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ تینوں اعتبار سے وہ بہتر ہے، اچھا ہے، اعلیٰ ہے، بغیر جھجک کے جا رہا ہے، آ رہا ہے، تو آپ سمجھ گئے اوہو محنتی ہے، اب اس کے ذریعے سے لڑکی کو انشاءاللہ اچھی زندگی ملے گی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اچھا بھئی قرآن پاک یاد ہے؟ قرآن یاد ہے آپ کو؟ کہنے لگے جی یاد ہے۔ آپ اپنے بیگم کو قرآن پڑھا دو گے؟ جی پڑھا دوں گا۔ اسی کو مہر بنا کر اپنے نکاح پڑھا دیا۔ یہ حدیث، اور وہاں پر درود شریف پڑھا کر اپنے نکاح کرا دیا۔ لیکن جنت میں نکاح تو ہو گیا، اولاد نہیں، اس لیے کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر اولاد نہیں ہوگی، وہاں اولاد نہیں ہوگی، دنیا کی ہی اولاد جنت میں ملے گی۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا بانجھ کون ہے بتاؤ؟ لوگوں نے کہا حضرت بانجھ تو وہ ہے جسے اولاد نہ ہو، اولاد جسے نہیں اسے بانجھ کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، بانجھ وہ ہے جس کی اولاد نابالغی کی حالت میں دنیا سے اللہ کے پاس نہ گئی ہو، نابالغی کی حالت میں۔ فرمایا 3 بچے جس کے نابالغ انتقال ہو جائیں وہ ماں باپ جنتی ہیں۔ کیوں؟ تینوں بچے اللہ سے لڑ کر، بھئی ایک تو یہ نمازیں عبادتیں حلال و حرام کی تمیز کرنے والے ماں باپ ہوں، تو یہ بچے لڑ کر اللہ سے حجت کریں گے اور پھر اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گے اور والدین کے ساتھ رہیں گے، بقیہ سب بے اولاد اور یہ صاحب اولاد جنت میں۔ پھر کسی نے کھڑے ہو کر پوچھا حضور 2 ہوں تو؟ آپ نے فرمایا 2 کو بھی یہ خوشخبری۔ کسی نے کہا حضور 1 ہو تو؟ آپ نے فرمایا 1 کو بھی یہ خوشخبری۔ تو جنت میں اولاد نہیں ہوگی، جو اولاد دنیا کی ہوگی وہی اولاد جنت میں ملے گی۔ تو یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت یہاں پر درود شریف پڑھنے پر نکاح ہو گیا، در منصور کی روایت، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو خوشی خوشی رکھا، اور بعض مرتبہ شوہر اپنے بیوی سے اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے، وہ جو بولتی ہے وہ سب کرنے لگتا ہے، جو بولتی ہیں وہ سب کرنے لگتا ہے اس کا دماغ۔ اسی لیے کہا دیکھو بھائی بیوی کے حد تک ہمیشہ بیلنس رکھو، بیلنس۔ نماز میں میرے عزیز بھائیو اسلام ہمیشہ بیلنس کو سکھاتا ہے، بیلنس، قیام، رکوع، سجدہ، التحیات، یہ ہماری نماز میں ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، التحیات ہے۔ کیا مطلب؟ ارے بھئی اپنے آپ کو جس وقت کھڑانا کھڑاؤ، جھکانا جھکاؤ، سر ماتھا زمین پر ٹیکنا ٹکاؤ، جہاں بیٹھنا بیٹھ جاؤ۔ زندگی میں اسی طرح اعتدال قائم رکھو، ماں کو ماں کا درجہ دو، باپ کو باپ کا درجہ دو، بیوی کو بیوی کا درجہ دو، دوست کو دوست کا درجہ دو۔ ماں کا درجہ بیوی کو مت دو۔ کیا مطلب؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، والدین کے سامنے اف، بیزارگی کا اظہار۔ اف کا تو کیا بیزارگی، بیزار ہوئی تو ہمارے یہاں
جیسا لفظ نکالتے ہیں عربی میں اف، ہمارے یہاں کیا بھئی، یہ جملہ کیا مطلب؟ ایسا بھی والدین کے سامنے یہ بھی مت کہو۔ کتنی اولاد کہتی ہیں یہ بھی مت کہو، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی نافرمان نہیں، بولنے دو۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے، جب شادی ہو جائے، سنو بھائی پرانے نوجوان بھی سنو، جب شادی ہو جائے تو بیوی کو جن نصیحتوں کو کرنا ہم پر واجب ہے، اس میں ایک نصیحت کیا؟ تو میری بیوی ہے، میں تیرا شوہر ہوں، جو بھی تیری ضرورت ہے وہ صرف تو مجھے کہے گی، کسی اور کو نہیں کہے گی، تمہارے ابا کو، تمہارے بھائی کو، تمہارے امی کو، تمہاری بہن کو نہیں۔ جو بولنا وہ کسے بولے گی؟ مجھے، میرے بس میں جو ہے وہ انشاءاللہ میں تیری خدمت کروں گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میرے والدین مجھے ڈانٹے، سنو بھائی اللہ کے بندو، ہونے والے نوجوان بھی سنو یہ نصیحت، میرے والدین مجھے ڈانٹے، درمیان میں تمہیں آڑ نہیں آنا۔ کیا جی ابا تم نہ ویسا بول لے، کیا جی امی تم نہ ویسا بول لے، میں ان کا بیٹا، ہمارا ابا ماریں گے بھی، میں بیٹا بیٹا برا بھلا بولیں گے، کبھی بعض مرتبہ سخت باتیں ہو جائیں گی، کبھی میری ماں غصے میں آ جائیں گی، ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، ان کے برا بھلا کہتے وقت تو درمیان میں نہیں آئے گی، تو نہیں آنا۔ آپ کا درجہ آپ، ان کا درجہ یہ۔ تیسری چیز، کبھی کسی کی برائی میرے سامنے مت کیا کرو، بیکار برائی، جس برائی کا نہ مجھ سے تعلق ہے، نہ تجھ سے تعلق ہے، نہ ہم دونوں کی زندگی سے تعلق ہے، ویسی برائی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ ان کے خاندان کی کارگزاری آپ کو کیا ضرورت؟ ان کے چاچی کیا کرے، ان کے نانی کیا کرے، ان کے دادی کیا کرے، ان کے خالہ کیا کرے، ان کے خلیری بہن کیا کرے، ان کے پھپھیری بہن کیا کرے، ان کے چچیری بہن کیا کرے؟ کیوں بھائی وہ تمام کارگزاری کی ہمیں ضرورت ہے؟ ارے ہے کیا ضرورت؟ بیکار باتیں ہو، اسے لا یعنی کہتے ہیں، جن باتوں کی وجہ سے ہماری ترقی اور تنزلی موقوف نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے خاندان کی کارگزاری سنانے کی کیا ضرورت، وہ بھی سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا ضرورت کی بات میاں بیوی کریں گے اتنا آپس میں محبت سے رہیں گے، جتنی بے ضرورت بات آپس میں کریں گے اتنی ان کی ترقی تنزلی سے بدلے گی، آپس میں خاندانوں کا جھگڑا، خاندانوں سے نفرت، خاندانوں سے عداوت، خاندانوں سے دوری پیدا ہوگی۔ اور بیوی وہ ہوتی ہے جو دو خاندانوں کو جوڑنے والی ہوتی ہے، خاندان کو توڑنے والی نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام تھوڑا سا بیگم، اس لیے کہ بھئی اس کے علاوہ کوئی دوست ہے ہی نہیں، یار ہے ہی نہیں، ملنسار ہے ہی نہیں، اپنانے والا ہے ہی نہیں۔ حضرت آدم کو حوا چھوڑے تو کون، حوا کو آدم چھوڑے تو کون؟ یہ دونوں ہی دونوں ہیں، ان کے علاوہ کوئی ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو گمراہ کیا، دونوں کو گمراہ کیا، دونوں کے دل میں وسوسہ پیدا کیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس جنت میں وہ تھے گمراہ کر کے جو دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ اب دونوں کو جنت سے نکال دیے تو نکاح باقی ہے نہیں ہے؟
ارے بولو بھائی نکاح باقی ہے نہیں ہے؟ باقی ہے، جنت کا نکاح باقی ہے۔ علماء کہتے ہیں دنیا کا نکاح جنت میں باقی رہے گا۔ نکاح ہی ایسا رشتہ ہے، اسے کوئی معمولی رشتہ مت سمجھو، نکاح ہی ایسا رشتہ ہے جو اٹوٹ ہے، اٹوٹ، یعنی وہ ٹوٹے گا نہیں، اسے کوئی توڑ بھی نہیں سکتا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں 4 مہینے کونتی بھی سعودی کو چلے گئے تو نکاح ٹوٹ جاتا، کہتے ہیں نا نہیں، میاں بیوی سے جدا ہو گئے 6 مہینے ٹوٹ جاتا، کہتے ہیں پھر تو پورے NRS کو نکاح پڑھانا واپس آنے کے بعد۔ ایسا نہیں ہوتا، نکاح ٹوٹتا نہیں، اٹوٹ رشتہ ہے۔ اسے ٹوٹنے کے لیے شریعت نے دوسرے طریقے بتائے، اس طریقوں سے نکاح ٹوٹتا ہے، ورنہ ٹوٹتا ہی نہیں نکاح۔ جنت میں بھی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، جنت میں تمام رشتے آخرت میں ختم کے معنی رشتے تو رہیں گے لیکن سب کو دیکھ کر بھاگتے رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، طیبات کو طیبات کے ساتھ، نیک کو نیک کے ساتھ اللہ رشتہ بٹھائے گا۔ پھر وہ جنت میں بعض کا رشتہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے کرائے گا، جنتی فیصلہ ہونے کے بعد کرائے گا۔ جنت میں کوئی عمل دنیا کا نہیں ہے سوائے نکاح کے، نکاح کا عمل جنت میں بھی ہوگا۔ وہی رشتہ ماشاءاللہ باقی تھا جو جنت میں حضرت آدم حوا تشریف لانے کے بعد حضرت آدم اور حوا کے ذریعے سے بس منہما رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں، بہت سارے لوگ پھیلے ان دونوں کے ذریعے سے۔ اسی لیے حضرت نبی علیہ السلام کو سبب وجود کائنات کہا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے پر یہ دونوں میاں بیوی ہوئے، میاں بیوی بننے پر دنیا میں انسان پیدا ہوئے، انسانیت بڑھتی گئی، اور اللہ تعالیٰ اسی انسانیت کو جب ایمان سے نوازا، وہ جب تک اللہ اللہ کہتے رہیں گے اللہ کائنات کو باقی رکھے گا۔ تو گویا کائنات کی بقا اور عدم یہ دونوں کے دونوں یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے درود پاک کی برکت سے آنے والی اولاد کے اعمال پر موقوف ہے۔ اسی لیے کہا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سبب وجود کائنات ہیں۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، یہ جو قول بار بار بیان کیا جاتا ہے، اگر آپ نہ ہوتے اللہ کائنات کو پیدا نہ کرتا، یہ اس کا پورا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔